جی بالکل، جیسا کہ ہم نے بیشتر اپنے پروگرامز میں مختلف شخصیات کو مدعو کیا. جو آج کے ہمارے مہمان ہیں وہ چیئرمین ڈیجیٹل گروپ طالب حسین ملی صاحب ہیں. ان کی ایک بڑی کاوش رہی ہے جو کرونا کی پچھلی 2 لہریں تھیں، کرونا نے جب زور پکڑا اس میں بہت کام کیا. انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کے مختلف شہروں میں لیبس لگائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک تقسیم کیے، لوگوں میں سینیٹائزر تقسیم کیے تاکہ اس جو بیماری ہے اس کا روک تھام کی جا سکے. اور اس وقت جو تیسری لہر ہے کرونا کی وہ بڑی شدت میں ہے اور کیسز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاسپٹلس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم جنرل پیشنٹس کے ساتھ ساتھ کرونا کے پیشنٹس کو بھی وہاں پر رکھ سکیں. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں جو کرونا کی تیسری لہر ہے وہ کتنی شدت سے ہے اور کتنا اس کا نقصان ہو رہا ہے اور عوام اس کو سیریس کیوں نہیں لے رہی. طالب علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. کیا کہیں گے آپ یہ جو کرونا کی تیسری لہر ہے اس حوالے سے، کیونکہ آپ اس کے اسپیشلسٹ بھی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کرونا کی جو تیسری لہر آئی ہے یہ جس طرح تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے یہ واقعی ڈینجرس ہے، اور ہمیں اس کو سب کو سیریس لینا چاہیے. گھر والوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اور اس کی احتیاط ڈاکٹروں کی روح سے تو بڑی آسان ہے کہ آپ اپنے ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں، ماسک یوز کریں. اور ماسک کا تو خاص طور پہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا کہ اس کا استعمال بہت ضروری ہے، اس کو ضرور استعمال کریں. ہمیں یہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مرض سے چھوٹے سے احتیاط کی وجہ سے اگر بچ سکتے ہیں تو ہمیں یہ ہر طرح اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو تیسری لہر ہے کرونا کی، آپ نے پہلے بھی حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا، آپ کی خدمات پیش رہیں، ابھی بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ میں حکومت کے ساتھ ہوں، جہاں بھی حکومت کو ضرورت پڑتی ہے آپ اس لہر میں بھی حکومت کو اپنی خدمات پیش کریں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، ہمیں آج ہی اپڈیٹ رپورٹ ملی ہے کہ جو پہلے ہم نے کرونا جب سٹارٹ ہوا تو جتنی لیبز لگائی تھیں ان کی مینٹیننس کے لیے ان کی جو انسٹرومنٹ وہاں کام کر رہے ہیں جن میں کوئی مسئلے مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ان کا چیک اپ کرنے کے لیے ہمیں آج اپڈیٹ رپورٹ مل گئی ہیں. آج کل سے ہم دوبارہ نکل رہے ہیں ان تمام شہروں میں جن شہروں میں ہم نے کرونا لیبز لگائیں، اور وہاں جتنے انسٹرومنٹ لگائے ان سب کی اپگریشن کے لیے ہم جا رہے ہیں. اور ہم حکومت کے بالکل ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم حکومت کے ساتھ رہیں گے، اور اس طرح جیسے بھی ہو سکا اس مشکل مرض سے نکلیں گے اور انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا. جی بالکل، طالب حسین ملی صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح پہلے کرونا کا جو دور تھا، 2 لہریں آئیں کرونا کی، اس میں انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا. یہ ابھی بھی حکومت کو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر اس وبا کا مقابلہ کریں گے. اور پہلے بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں انہوں نے کرونا لیبس لگائیں اور اب بھی یہ ان کو سٹیبل کرنے کے لیے دوبارہ وزٹس کر رہے ہیں. اور یہ اگر حکومت کہیں بھی ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہے، کوئی ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے تو یہ اپنی خدمات حکومت کو پیش کر رہے ہیں. طالب حسین ملی صاحب صرف ایک بات یہ بتا دیجیے گا کہ بہت زیادہ جو کیسز ہیں وہ اس وجہ سے بھی آ رہے ہیں کہ عوام جو ہے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہی. مارکیٹوں میں ویسے ہجوم ہے، ایک حکومت کی جانب سے 6 بجے دکانیں بند کرنے کا کہہ دیا گیا، اس کی وجہ سے جو دباؤ ہے وہ بڑھ گیا ہے. جو گاہک ہے، جو لوگ ہیں خرید و فروخت کے لیے وہ کہتے ہیں وہ بھاگو 6 بجے دکانیں بند ہو جانی ہیں. تو کیا عوام کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جیسا کہ حکومت نے صبح 6 بجے کا ٹائم دیا ہے اور شام کو 6 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا دوبارہ ٹائم دیا ہے، ہمیں تھوڑا سا پہلے گھروں سے نکلنا چاہیے اور ٹائم سے شاپنگ ختم کر کے گھروں کو واپس جانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ایس او پیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ماسک وغیرہ پہننے چاہیے. مارکیٹوں میں اگر مرد حضرات گھومتے ہیں یا عورتیں گھومتی ہیں تو انہیں اپنی احتیاط کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو 6 بجے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، اگر اس کا کوئی شیڈول تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا کہ ایک ہی ٹائم میں سارا رش پڑ جاتا ہے تو حکومت کو اس شیڈول پہ کوئی نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا موقع مل جائے بزنس کو بہتر کرنے کا، اور اس کو شام کو آگے پیچھے مارکیٹیں بند ہوں تاکہ زیادہ رش نہ پڑے اور اس طرح اس پرابلم سے بھی نکلا جا سکتا ہے. اچھا اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا تاجروں کو بھی تھوڑا سا اس میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اپنی دکانوں میں، مارکیٹوں میں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ یا تاجر برادری جو ہے وہ صرف اپنا کاروبار چمکانے کے لیے وہ ان چیزوں پہ زیادہ غور نہیں کرتے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
جی بالکل، تاجر برادری کو پورا ساتھ دینا چاہیے حکومت کا. اپنی دکانوں میں مطلب کہ ماسک رکھنے چاہیے. اگر کوئی کسٹمر آتا ہے اس کے پاس ماسک نہیں ہے اس کو ماسک دیں, احتیاط کریں اور شیڈول بنائیں, اپنے ورکنگ شیڈول اچھے کریں تاکہ یہ جو پرابلم آ رہا ہے بار بار اس سے نکلا جا سکے. تاجر برادری کو بالکل حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. جی جس طرح ابھی ہم طالب حسین ملی صاحب کے ساتھ کرونا کے تیسری لہر پر بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ارسلان طالب ملی صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں یہ بھی ڈیجیٹل گروپ کے. ان کا بیسکلی تعلق ہے, یہ کافی عرصہ ملیشیا میں رہے. ہم ان سے صرف اتنی بات کریں گے کہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ کرونا کو کنٹرول کیسے کر رہے ہیں اور وہاں پر جو ان کا بزنس کا سینیریو وہ کیسا ہے. جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. ارسلان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ملیشیا رہے ہیں جب کرونا کی پہلی لہریں آئی ہیں, تو اس کے اوپر جو باہر کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے عمل درآمد کرتے ہیں, کیسے روک تھام کرتے ہیں, ان کی عوام کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی ندیم بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. جی ملیشیا میں بھی سر پروسیجر تو سارا سیم ہی ہے پوری آل اوور دا ورلڈ. آپ یہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں, ماسک پہنیں, ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں اور بغیر ضرورت کے آپ بازاروں میں نہ گھومیں, بازاروں میں کراؤڈ نہ کریں. جتنا آپ ہجوم کم رکھیں گے اور اتنی ہی زیادہ کم چانس ہوگا کہ کرونا پھیل سکتا ہے. تو دس از دا بیسک SOP آف کرونا. تو ملیشیا والوں نے بھی یہی کیا, اور جب کرونا کی پہلی لہر آئی انہوں نے بہت اسٹرکٹلی لاک ڈاؤن کو فالو کیا. تب میں ادھر ہی تھا پہلی لہر کے دوران. 4 ماہ لوگ تقریباً گھروں میں رہے, بہت کم ضرورت کے تحت ہی وہ بس گھروں سے باہر نکلتے تھے. گروسری سٹورز اور ہاسپٹلز وغیرہ میں ہی رش تھا. تو یہی مین چیزیں ہیں جن پر آپ پاکستان بھی عمل کر کے کرونا پر قابو پا سکتا ہے. حکومت کا ساتھ دے کے ہی ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں کی جو عوام تھی وہ اس کا کیا کردار تھا؟ یہاں تو عوام سنتی نہیں ہے, نہ حکومت کی سنتی ہے نہ پولیس کی سنتی ہے, حالانکہ عوام کا ہی فائدہ ہے. وہاں کی عوام کس طریقے سے اس پہ عمل درآمد کرتی ہے؟ جی عوام کا کافی پازیٹیو رسپانس تھا ان کی تو, اور انہوں نے بڑا اسٹرکٹلی فالو کیا, کیونکہ میں نے تو بڑا کلوزلی اس کو دیکھا لاک ڈاؤن کو. تو ایون کہ آرمی بھی مارچ کر رہی ہوتی تھی بعض اوقات سڑکوں پہ. تو لیکن یہ کہ عوام کا رسپانس کافی اچھا تھا. وہ انہیں پتہ تھا کہ جی ہم نے ماسک لازمی پہننا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, تو ٹیمپریچر وہ چیک کرواتے تھے. تو وہ ان کا رسپانس کافی اچھا تھا, اور انہوں نے ایک گورنمنٹ کے ساتھ بڑا ایک سپورٹیو کریکٹر کے طور پہ اپنا رول ادا کیا. جی بہت شکریہ ارسلان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ارسلان صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ باہر کے ملک میں ملیشیا میں بھی جو عوام ہے اس کا بڑا کردار ہے. دیکھیں حکومتوں کا جو کردار ہوتا ہے وہ آپ کو SOPs دینا ہوتا ہے, اس پر عمل درآمد آپ نے کرنا ہوتا ہے, عوام نے کرنا ہوتا ہے. تو عوام کا بڑا پازیٹیو رول ہوتا ہے دوسرے ممالک میں. اسی طرح یہاں بھی عوام کو چاہیے کہ SOPs پر عمل درآمد کرے, حکومت کا ساتھ دیں. اسی طرح ہم مل جل کر اس بیماری پر اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور حکومت بھی اس وبا کا خاتمہ کر سکتی ہے. طالب حسین ملی صاحب آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ سب کو, حکومت کو, قوم کو, عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس ٹائم جو یہ وبا جو چل رہی ہے اس سے ہی بچنے کا کوئی نہ کوئی حل جو طریقہ کار ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے. ہم سب کو مل کر ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنا چاہیے, ماسک استعمال کرنا چاہیے, حکومت کی SOPs پر ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. جی بالکل, طالب حسین ملی صاحب نے آج ہمیں وقت دیا, اور انہوں نے یہ جو کرونا کی 2 پہلی لہریں تھی, 2 دفعہ کرونا آیا, اس پہ بہت کام کیا, حکومت کا ساتھ دیا. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی خدمات حکومت کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, حکومت کے ساتھ ہوں اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور پاکستان کے دیگر شہروں میں انہوں نے کرونا لیبس بھی لگائیں, اب دوبارہ ان کو اسٹیبل کر رہے ہیں. تو حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. دوسری جانب عوام کو پیغام دیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کرونا سے بچاؤ کے لیے آپ لوگ صرف ماسک پہنیں, کوئی جو ہے وہ میڈیسن یوز نہ کریں, لیکن کم از کم احتیاطی تدابیر پر جو گورنمنٹ نے دی ہیں اس پر عمل ضرور کریں. اور اگر پولیس آپ کو روک رہی ہے تو وہ آپ کے فائدے کے لیے روک رہی ہے, اگر آپ ماسک پہن کے گھر سے نکلیں گے تو کوئی آپ کو نہیں روکے گا. جی طالب حسین ملی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.